بار کو کراس بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی دلائل یہ ہوں گے کہ چلیں وہ کمیٹی نہیں کر سکتی تھی، آپ یہ کر سکتے ہیں جوڈیشل فورم کے اوپر جوڈیشل آرڈر کے ذریعے کہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے، تو اس کے اوپر دلائل ہوں گے اور فل کورٹ کے سامنے اگر یہ کیس لگ گیا تو خاصی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی 26 ثانی ترمیم فل کورٹ میں کالعدم ہو جائے گی، لیکن کم از کم تاریخ کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا جج تاریخ کے اس طرف کھڑا ہے، کون سا جج تاریخ کے اس طرف کھڑا ہے۔ اس بینچ میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ اس بینچ میں اگر یہ بینچ چلتا بھی ہے، جب تک یہ اس بات کو سنتے ہیں، فل کورٹ کے دلائل سنتے ہیں، تو اس میں ایک جج تو بڑی کلیئر ہے جن کا پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ قانون کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ان کا نام ہے جسٹس عائشہ ملک۔ جس طرح سے جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کھڑی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی طرح سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کھڑی ہیں آئین اور قانون کے ساتھ اور اپنے حلف کے ساتھ۔ یہ دو خواتین آج آپ دیکھیں، یعنی ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے نا، جب لائیو اسٹریمنگ ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے کہ امین الدین خان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لیفٹ سائڈ پہ جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، ان کے لیفٹ سائڈ پہ عائشہ ملک صاحب ہیں، ان کے ساتھ مسرت ہلالی صاحب ہیں، اور پھر شاہد بلال حسن صاحب ہیں۔ دیکھیں جتنی نظریں تھیں نا سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے وکلا کی، جن کو کوئی امید تھی کہ اس بینچ میں سے کوئی بیٹھ کے آئین کی بات کرے گا، قانون کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، حلف سے وفا کرے گا، تو سب کی نظریں عائشہ ملک صاحبہ پر تھیں۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی عزت ہوگی، اس کا احترام ہوگا، اس کا مقام ہوگا، اس کا مرتبہ ہوگا۔ اور مسرت ہلالی صاحبہ کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے فیصلے موجود ہیں کہ کس طرح کے انہوں نے فیصلے دیے ہیں اور اب وہ کس طرح کا فیصلہ دیں گی۔ تو بہرحال جی عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ بہت ٹف ٹائم دیں گی۔ باقی 7 ججز کو اگر وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں اس طرف جائیں گے، ان کے جو ریمارکس ہوں گے، ان کے جو سوالات ہوں گے، ان کی جو آبزرویشنز ہوں گی، وہ آپ سنیں گے۔ آپ دیکھیں جب لائیو اسٹریمنگ ہوئی تھی نا، جب قاضی فائز صاحب نے آ کے لائیو اسٹریمنگ کی تھی پہلے کیس میں، پریکٹس پروسیجر میں، اس میں لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ جسٹس منیب اختر کتنے بڑے جج ہیں، کتنے بڑے جج ہیں، کیا خوبصورت جج ہیں۔ اس میں اور اعجاز الحسن صاحب کو پتہ چلا، اس میں اور ججز جو بیٹھے تھے جو سوال کر رہے تھے ان کا پتہ چلا تھا۔ پھر اور جو کیسز ہوتے ہیں جو لائیو اسٹریمنگ نہیں بھی ہوئے تو ان میں ہم رپورٹ کرتے رہے کہ کون سے جج کہاں پہ کھڑا ہے، کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ اور بات یہ ہے، میں بلکہ کل کہہ رہا تھا بیرسٹر سعد رسول صاحب کو، ان کو وہ کل مجھے پتہ چلا کہ ان کے 2 کیسز تھے منیب اختر صاحب کے بینچ میں، تو میں نے کہا ہم نے بڑا مس کیا کہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آتے دیکھتے کہ منیب اختر صاحب جیسا جج ہو اور جو کرسی انصاف پہ بیٹھ کے اور کیسز سن رہے ہوں، اور روسٹم پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب جیسا وکیل ہو جو دلائل دے رہا ہو، تو کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا۔ تو بہرحال جی اللہ کرے کہ فل کورٹ بنے، تمام ججز آئیں، اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی آئیں، منیب اختر صاحب بھی آئیں، عطر من اللہ صاحب بھی آئیں، اور ملک شہزاد احمد خان صاحب بھی آئیں، عقیل عباسی صاحب بھی آئیں، تو پھر بڑا زبردست یہ ہوگا۔ اور پھر کوشش کر کے منت ترلا کر کے بیرسٹر سعد رسول صاحب کو بھی اس کیس میں کسی کی طرف سے ایز اے وکیل لے آئیں گے، تاکہ ہم اور آپ سب مل کے وہ منظر دیکھیں کہ جب یہ بڑے بڑے وکیل روسٹم پہ کھڑے ہو کے، اور خاص طور پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب دلائل دے رہے ہوں اور سامنے جو ہے وہ سارے ججز موجود ہوں، تو بڑا زبردست ایک ماحول ہوگا۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں اب بڑا جو اگلا فیصلہ ہے وہ تو یہی ہوگا کہ فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور لائیو اسٹریمنگ تو ہو گئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی فتح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں فیصلہ کیا آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تاریخ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے، اور لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پوری قوم دیکھ لیتی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔